کابل میں ایک نیا ماتم بپا ہونے والا تھا۔ ایک اور خونی معرکے کی تیاریاں ہو رہی تھیں۔ کابل کی نئی انتظامیہ نے بڑی مہارت اور چالاکی و ہوشیاری کے ساتھ مجاہدین کو مجاہدین کے مقابلے میں لا کھڑا کیا تھا۔ دوسری طرف اسلام آباد میں گفت و شنید کی ناکامی کے بعد اتوار کی رات افغان تنظیموں کے سربراہ ایک بار پھر پشاور میں اکٹھے ہوئے۔ وزیر اعظم نواز شریف اس دفعہ قاضی حسین احمد کو بھی اپنے ہمراہ لائے۔ گلبدین حکمت یار ہفتے کی صبح 11 بجے افغانستان چلے گئے تھے۔ ان کو واپس لانے کے لیے ایک ہیلی کاپٹر پاڑا چنار روانہ کیا گیا، کیونکہ حکمت یار اپنے جنگی مستقر الفتح گنڈ کے قریب پناہ شگہ میں تھے، جو پاڑا چنار کے قریب پاک افغان سرحد پر صوبہ پکتیکا میں واقع ہے۔ انجینئر حکمت یار نے پشاور آنے سے معذرت کی اور اپنے نمائندے انجینئر قطب الدین ہلال کو مکمل اختیارات دے کر اجلاس میں شرکت کرنے کی ہدایت کی۔ عبوری شورا کے ناموں کے تعین کے لیے صبح 8 بجے تک یہ اجلاس جاری رہا، مگر مذاکرات کے اختتام پر کوئی اعلامیہ تک جاری نہ ہوا۔ مسعود عظیمی پلان کے مطابق نجیب کا تختہ الٹنے کے بعد مسعود کے مجاہدین کو کابل کے اندر جانا چاہیے تھا، تاکہ شہر کی سیکیورٹی، داخلی امن اور نظم و نسق میں فوج اور ملیشیا کی مدد کر سکے، مگر کابل کے ارد گرد حزب اسلامی کے مجاہدین نے مضبوط مورچہ بندی کر رکھی تھی۔ چنانچہ اس رکاوٹ کو دور کرنے کے لیے احمد شاہ مسعود نے اپنے بھائی کو ہدایت کی کہ وہ قاضی حسین احمد کے ساتھ ملاقات کرے۔ جمعرات کی شب 16 اپریل 1992 کو یہ ملاقات ہوئی۔ مسعود کابل تک پہنچنے کے لیے راستہ چاہتا تھا۔ اس سے پہلے اسی طرح کا ایک شکایتی پیغام صبغت اللہ مجددی کو بھی بھیج چکا تھا، جس میں اس نے حزب اسلامی کے رویے کی شکایت کی تھی۔ اس کی شکایت قطعی بے جا تھی۔ وہ از خود خوب سمجھتا تھا کہ اس نے جہاد کی ایک اہم روایت کو توڑ ڈالا ہے، اور اب وہ حزب اسلامی سے دوسری روایت توڑنے کا مطالبہ کر رہا تھا۔ وہ بھی اس حال میں کہ ابھی تک کابل رجیم کو ایک مخالف فریق کی حیثیت سے جانا جاتا تھا، کہ یا تو ان کے ساتھ جنگ ہوتی اور یا پھر وہ مجاہدین کے سامنے غیر مشروط طور پر ہتھیار ڈال دیتے اور تسلیم ہو جاتے۔ ان کو اقتدار میں شریک کرنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا، اور نہ ہی یہ ممکن العمل تھا۔ جنرل شاہ نواز تنائی اس کی مثال تھی، جس نے نجیب کے خلاف بغاوت کی اور پھر غیر مشروط طور پر حکمت یار کے سامنے تسلیم ہو گیا۔ لیکن اس کے برعکس جنرل نبی عظیمی اور مسعود کے درمیان مساوی بنیادوں پر اقتدار کی تقسیم ہوئی تھی، اور وہ برابری کی سطح پر اقتدار میں شرکت کرنا چاہتے تھے۔ کابل کی نئی انتظامیہ کے جاری کردہ اولین احکامات میں سے ایک حکم یہ بھی تھا کہ مجاہدین کو غیر مسلح کر کے کابل میں داخل ہونے کی اجازت دی جائے گی۔ مجاہدین کے لیے یہ ذلت آمیز تھا اور ان کے 13 سالہ عظیم جہادی فتوحات کے امیج کے لیے ایک بڑا دھچکا تھا۔ دشمن کے آخری اور مکمل فتح تک یا تو جنگ ہونی چاہیے تھی، یا پھر وہ مجاہدین کے سامنے غیر مشروط طور پر ہتھیار ڈال دیتے۔ اس کے علاوہ کوئی تیسرا راستہ تھا ہی نہیں، اور نہ ہی اس کا تصور کیا جا سکتا تھا۔ احمد مسعود کا کمیونسٹوں کے ساتھ مل کر مخلوط حکومت بنانا اور انہیں اقتدار میں شریک کرنا 13 سالہ جہاد کی شاندار روایات اور اصولوں کے خلاف ہی نہیں، بلکہ ان سے انحراف اور روگردانی کے مترادف تھا۔ جہاد کا دوسرا اصول، جس سے مسعود بھی بڑی اچھی طرح واقف تھا، وہ یہ کہ گزشتہ سالوں میں مختلف کمانڈر اپنے مختلف علاقوں اور منطقوں پر کنٹرول رکھتے تھے، اور جہاد کا یہ مسلمہ اصول تھا کہ ایک علاقے کا کمانڈر دوسرے علاقے کے کمانڈر کے علاقے میں اپنے مجاہدین کو بھیجنے کا مجاز نہیں ہوگا، مگر ان صورتوں میں کہ پہلے ان مجاہدین کے ساتھ ان کے علاقے میں آنے کا اتفاق ہو گیا ہو، یا اس علاقے کے مجاہدین کے ساتھ مل کر دشمن کے خلاف مشترکہ حملے کی منصوبہ بندی کی گئی ہو۔ ایک کمانڈر کے مرکز پر دشمن کے شدید حملے کی صورت میں اگر وہ مدد اور اعانت طلب کرے، تو اس صورت میں جنگ کے دوران ایسی صورت پیش آ جائے کہ ایک علاقے کے مجاہدین دشمن کے ہاتھوں مجبور ہو کر دوسرے کے علاقے میں نقل مکانی کر جائیں۔ ان صورتوں کے علاوہ ایک کمانڈر کے علاقے میں بلا اجازت داخل ہونے کو جنگ کے مترادف سمجھا جاتا تھا۔ اگرچہ مسعود کئی بار افغانستان کے شمالی صوبوں سے کمانڈروں کے علاقوں پر تجاوز کر چکا تھا، لیکن ادھر یعنی کابل میں صورتحال بالکل ہی مختلف طرز کی تھی۔ حزب اسلامی کے 20,000 مجاہدین نے سالہ سال پہلے کابل کو اپنے محاصرے میں لیا ہوا تھا۔ کابل کی تحصیلوں ولسوالی سے 6 تحصیلیں حزب اسلامی کی زیر تسلط تھیں۔ ان میں جنوب مشرق کی طرف بگرامی تحصیل، جنوب کی طرف چہارہ سیاب، شمال مشرق میں شکردرہ، مغرب میں پغمان، جنوب مغرب میں چاردھی، شمال میں قراباغ اور مشرق میں سروبی۔
سروبئی میں مولوی خالص کے کمانڈر عبدالحق اور پغمان اور چاردہی میں استاد سیاف یعنی اتحاد اسلامی کے مجاہدین بھی بڑی تعداد میں موجود تھے۔ چاردہی میں افغان فوج کا 8واں ڈویژن رشخور میں تھا، جس میں حزب اسلامی سے مشورہ کیے بغیر ان سے راستہ مانگنا جہاد کی روایات اور طے شدہ اصولوں کی صریحاً خلاف ورزی تھی۔ اس لیے ان کمانڈروں نے مسعود کو پیغام دیا کہ اپنے علاقے میں رہو، کابل پر حملے کے لیے ہمارے پاس کافی مجاہدین موجود ہیں اور اگر ضرورت پیش آئی تو تمہیں بلا لیا جائے گا۔ ناظرین، آگے بڑھنے سے پہلے کامنٹ سیکشن میں ہمیں اپنی آراء سے ضرور آگاہ کیجیے گا کہ آپ کو ہماری یہ سیریز کیسی لگ رہی ہے۔ آئندہ آنے والی اقساط سے باخبر رہنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ موجود بیل آئیکن کو ضرور کلک کر لیں۔ شکریہ۔ مسعود کے روکنے کی وجہ سے عبدالوکیل نے چارکار میں ہی مسعود کے ساتھ ملاقات کی اور اس سے ملاقات کے بعد واپس آنے کے بعد حکمت یار کے بارے میں عبدالوکیل کا لہجہ بڑا تند اور ترش تھا۔ اس نے اعلان کیا کہ حکمت یار کو کابل کے اندر نہیں آنے دیا جائے گا اور اگر اس نے حملہ کیا تو اس کا جواب دیا جائے گا اور وہ شدید مزاحمت کو دیکھ لے گا۔ عبدالوکیل کے اس بیان کے 24 گھنٹے بعد پشاور میں افغان قونصل خانے کے قونصل جنرل نے بھی اسی قسم کا ایک اشتعال انگیز اعلامیہ جاری کیا۔ ہمیں اس کی کوئی ضرورت نہیں کہ پاکستان میں چور کی حیثیت سے رکھنے والے حکمت یار کے ساتھ رابطہ کریں۔ یہ دونوں اعلامیے اتفاقی نہیں تھے بلکہ انہیں بڑے غور و فکر کے بعد جاری کیا گیا تھا۔ اس کے بڑے دقیق اور دورس مقاصد اور اہداف تھے۔ وہ یہ کہ فضا کو تیزی کے ساتھ مقدر کیا جائے تاکہ حزب اسلامی کے مجاہدین مشتعل ہو کر کابل پر حملہ کر دیں اور پھر اس جنگ کو حزب اسلامی مسعود کی جنگ کے طور پر ساری دنیا میں مشہور کر دیا جائے۔ حالانکہ گزشتہ 13 سالہ جہاد کے دوران افغانستان کی ہر قوم اور ہر قبیلے پشتون، تاجک، ازبک نے بلا استثناء نسل و زبان یکساں طور پر بے دریغ قربانیاں دی تھی۔ قوم پرستی کا یہ زہر گھولنے میں کابل رژیم کے علاوہ ایران کا بھی ہاتھ ہے۔ پشتون تاجک کی بنیاد پر ہونے والی اس جنگ کی آڑ میں وہ کمیونسٹ جنہوں نے 13 سال سے قوم کے خون سے ہولی کھیلی اور جن کے ہاتھ ہم وطنیوں کے لہو سے رنگے ہوئے تھے اور دوسروں کا اعلی کار بن کر یہ مذموم کارروائیاں کرتے رہے، صاف بچ نکلنا چاہتے تھے۔ احمد شاہ مسعود کو اقتدار تک پہنچانے میں امریکہ کی دلچسپی کا اظہار اس بات سے ہوتا ہے کہ 20 اپریل کو امریکی وزارت خارجہ کے افغانستان کے امور کے نگران افسر نے اپنے بیان میں مسعود کو حتمی اقتدار تک پہنچانے کا اندیا دیا۔ اس کی حالت زار پر ہمدردی کے 2 بول بھی کہے، جبکہ اس کے برعکس وہ اٹلی میں پرتعیش زندگی گزار رہا تھا اور اس نے اپنی ایک شپنگ کارپوریشن قائم کی ہوئی تھی جس کی کروڑوں ڈالر کی آمدن سے وہ زندگی کے مزے لوٹ رہا تھا۔ افغانستان میں ظاہر شاہ کے کردار کو فعال بنانے کے لیے استعماری قوتیں تو ایڑی چوٹی کا زور لگا رہی تھیں، مگر حکومت پاکستان مدعی سست گواہ چست کے مصداق افغان مسئلے کے پرامن حل کے لیے اس سنہری چڑیا کے سر پر قیادت کا تاج رکھنے کے لیے بےتاب دکھائی دیتا تھا، جس کی مثال ظاہر شاہ کے داماد جنرل عبدالولی کا دورہ پاکستان اور مہاجرین کے کیمپوں میں افغان مہاجرین سے ملاقاتوں کا سلسلہ اسی منصوبے کی کڑیاں تھیں تاکہ افغانستان میں مسلسل بے چینی کے شکار عوام کو اپنے دام میں پھنسایا جا سکے۔ ظاہر شاہ کے داماد کے اس دورے کو خصوصی اہمیت بھی دی جا رہی تھی اور حکومت پاکستان اس کی پشت پناہی بھی کر رہی تھی۔ 24 اپریل 4 بجے جنرل رفیع نے انجینئر گلبدین حکمت یار کے ساتھ ملاقات کی۔ رفیع حکمت یار ملاقات کے موضوع اور نتائج بیان کرنے سے پہلے ضروری ہے کہ کابل کے اندر حزب اقتدار یعنی وطن پارٹی کے اندرونی اختلافات پر کچھ روشنی ڈال دی جائے تاکہ مسئلے کے پس منظر سے مزید آگاہی حاصل ہو سکے۔ جنرل رفیع کی گفت و شنید سے پہلے کابل انتظامیہ 2 بڑے گروہوں میں تقسیم ہو چکی تھی۔ اس تقسیم میں پارٹی، فوج، حکومت اور ملیشیائیں سب شامل تھے اور بہت سی پیچیدگیاں جنم لینے سے پہلے ہی وہ واضح گروپوں میں بڑھ چکے تھے۔ پہلا گروہ وہ تھا جس نے پارٹی کے اندر علم بغاوت بلند کیا اور نجیب کو استعفیٰ دینے پر مجبور کیا اور پھر اقتدار اپنے ہاتھ میں لے لیا۔ اس گروہ میں کابل گیریزن کے کمانڈر جنرل نبی عظیمی، جنرل مومن، کابل میں ہوائی اڈے پر متعین جوزجانی ملیشیا کا کمانڈر رشید دوستم، جنرل آصف دلاور، جنرل بابا جان اور وزیر خارجہ عبدالوکیل شامل تھے۔ نجیب کے استعفے کے بعد اس گروہ نے اقتدار کو باقاعدہ طور پر اپنے ہاتھ میں لے لیا، لیکن ان کی پشت پر اصل قوت ببرک کارمل کے بھائی محمود بریالے اور فرید مزدوق، جو کہ بہت با اختیار تھے اور بڑی قوت کے حامل تھے، انہوں نے کی تھی۔ یہ سابق صدر ببرک کارمل کے طرفدار تھے۔ اقتدار لینے کے بعد اس گروہ نے 3-4 ایسے اقدامات کیے جن کے خلاف
عمومی طور پر نفرت اور بیزاری پھیل گئی۔ پہلا اقدام یہ کہ انہوں نے تمام امور میں انتظامیہ کو پس پشت ڈالے رکھا اور پارٹی کو مضبوط کرنے میں مصروف ہو گئے۔ سارے احکامات وطن پارٹی کی طرف سے جاری ہوئے اور پارٹی کی طرف سے باقاعدہ طور پر ان کا اعلان کیا جاتا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ انتظامیہ کے لوگ بددل اور بدظن ہو گئے۔ دوسری حرکت ان کی یہ تھی کہ اپنے آپ کو مضبوط کرنے کے لیے وہ مزار شریف سے دوستم ملیشیا اور احمد شاہ مسعود کے مجاہدین کو کابل ایئرپورٹ کے دفاع کے لیے لے آئے۔ ان کے اس اقدام کے فوراً بعد انتظامیہ میں فوجی آفیسرز اور پولیس والے بہت غصے اور طیش میں آ گئے۔ اس گروہ نے افغانستان کی تاریخ میں پہلی مرتبہ ایسی حرکت کا ارتکاب کیا تھا جس کے نتیجے میں افغانستان کی تقسیم کا خطرہ پیدا ہو گیا، کیونکہ انہوں نے تاجک اور پشتون کا مسئلہ اٹھا دیا تھا۔ کابل رجیم کے وزیر تعمیرات ڈاکٹر فقیر محمد کے بقول یہ مسئلہ اصل میں وطن پارٹی نے اٹھایا۔ وہ چاہتے تھے کہ اس کے ذریعے اپنے اقتدار کو مضبوط کریں۔ اسی تاجک پشتون کی بنیاد پر انہوں نے مسعود کے ساتھ رابطہ کیا اور اسے کابل کے اقتدار میں شریک ہونے کی پیشکش کی۔ حقیقت میں یہ پیشکش ایک دھوکہ تھا جس میں مسعود پھنس گیا۔ ان کا نظریہ یہ تھا کہ وہ مسعود کو اپنے اقتدار کو مضبوط و مستحکم کرنے کے لیے استعمال کریں۔ مسعود کے مجاہدین کابل کے دفاع اور نگرانی میں ایک طرف ان گروہوں کے تعاون سے بے نیاز ہو جائیں گے جن کے ساتھ ان کا تنظیمی تعلق تھا اور جن کے یہ یعنی مسعود کے مجاہدین حقیقی طرفدار نہیں تھے۔ بالفاظ دیگر مسعود کی شورا نظار کے لوگ اپنی حقیقی تنظیم جمعیت اسلامی سے آزادی پا لیں گے۔ دوسری طرف مسعود کے مجاہدین کو ان مجاہد گروپوں کے ساتھ لڑائی کی بھٹی میں جھونک دیا جائے گا جو حقیقتاً مجاہدین کی اصل نمائندہ تنظیمیں ہیں اور جو افغانستان میں خالص اسلامی نظام کا قیام چاہتی ہیں۔ یہ تھا وہ دام ہم رنگ جس میں مسعود کو پھانسنے کی کوشش کی گئی اور جس میں وہ بڑی حد تک کامیاب ہو گئے۔ جب مسعود کو اقتدار کی پیشکش کی گئی تو اس نے اس بات کی طرف اشارہ کیا کہ وہ برہان الدین ربانی کی تنظیم جمعیت اسلامی کو نہیں مانتا اور یہ کہ جب وہ کابل پر مکمل تسلط حاصل کرے گا تو اختیارات اپنے ہاتھ میں لے لے گا اور مذکورہ بالا 6 افراد کو کارمل کے علاوہ اقتدار میں شریک کرے گا۔ اس نے کہا کہ کارمل زیادہ بدنام ہو گیا ہے، اس لیے مزار شریف چلا جائے۔ عبد الوکیل سے کہا گیا کہ مسعود کے برسر اقتدار آتے ہی وہ نئی حکومت کا وزیر خارجہ ہوگا، اور یہی وجہ تھی کہ عبد الوکیل مسعود کی حمایت کے لیے زمین اور آسمان کے قلابے ملا رہا تھا۔ ان حالات کے سامنے آنے سے پہلے نجیب نے ایک اور کام کیا تھا، وہ یہ کہ نجیب نے استعفے سے پہلے جنرل نبی عظیمی اور کچھ دوسرے جرنیلوں کی یہ بات مان لی تھی کہ جوزجانی ملیشیا کو کابل لایا جائے۔ چنانچہ اس کے تحت 11 ہوائی جہازوں میں 560 کی تعداد میں ملیشیا کے افراد کو کابل لایا گیا۔ انہوں نے ایئرپورٹ، ریڈیو اسٹیشن، ٹیلی ویژن اسٹیشن اور دوسری اہم جگہوں پر مورچے سنبھال لیے۔ اس کے ساتھ ہی نجیب نے اپنے نائب صدور عاطف رفیع، عبد الحمید محتاط اور عبد الواحد سرابی کو برطرف کر دیا۔ ان چاروں نے اپنی برطرفی کے فرمان کے بعد اپنے اپنے استعفے تحریر کیے اور سیوان کو اس سے مطلع کر دیا۔ رات 2 بجے کے قریب نجیب ایئرپورٹ کی طرف روانہ ہوا۔ سیوان اور اقوام متحدہ کے اعلیٰ عہدیداروں کا خیال تھا کہ نجیب کا فرار ہونا گویا افغانستان کو خانہ جنگی کی آگ میں دھکیلنا تھا۔ دوسری طرف نجیب کے مخالفین کو بھی لمحے لمحے کی صورتحال کی رپورٹ مل رہی تھی۔ ادھر ایسے حالات سامنے آئے کہ بعض گروہوں کے مفاد میں یہ تھا کہ نجیب کابل سے باہر نہ جائے، یعنی افغانستان سے فرار نہ ہو۔ ایک خبر یہ بھی تھی کہ بینن سلوان نے نجیب کے مخالف جرنیلوں سے کہا کہ وہ نجیب کو واپس کر دیں۔ اس کام یعنی نجیب کے فرار کی وجہ سے افغانستان ایک خونریز جنگ کا مرکز و مستقر بن جائے گا۔ نجیب نے ایک طرف اس آگ کو ہوا دینے کے لیے جوزجانی ملیشیا کو کابل لانے کا فرمان جاری کیا۔ ابھی اس فرمان کی سیاہی خشک نہیں ہوئی تھی کہ اس نے دوسری طرف پکتیا اور قندھار کے پختونوں کو مطلع کیا کہ شمال سے ازبک اور تاجک کابل پر قبضہ کرنے کی کوشش میں ہیں۔ تم بھی کابل کو اپنے کنٹرول میں لینے کے لیے آ جاؤ۔ ایسا نہ ہو کہ پھر تم مجھے یہ تانا دو کہ پشتون ہونے کے باوجود میں نے تمہیں خبر نہیں کی۔ ان حالات کو پیش نظر رکھتے ہوئے بعض باخبر حلقوں کا خیال تھا کہ نجیب آنے والی جنگ کو روک سکتا تھا، اس لیے اسے واپس لانا چاہیے تھا۔ بہرحال جب وہ ایئرپورٹ گیا تو سیکیورٹی گارڈ کے کمانڈر رزاق اور نجیب کے درمیان یہ مکالمہ ہوا۔ کمانڈر رزاق: آپ کہاں جا رہے ہیں؟ نجیب: میں بیرون ملک سفر پر جا رہا ہوں۔ کمانڈر رزاق: ہمیں آپ کی طرف سے اس بارے میں کوئی احکامات وصول نہیں ہوئے۔ نجیب:
मैं तुम्हें अभी इसका हुक्म देता हूँ। कमांडर रज़ाक, सर मैं इस तरह नहीं मान सकता, आप मेहरबानी फरमाकर वापस चले जाएं। आप हमारे सदर ममलकत हैं, इसलिए आप हमें बाकायदा अपने सफ़र की हिदायत जारी करें ताकि हम आपकी हिफाजत और दिफा के लिए ज़रूरी यानी सिक्योरिटी के इंतजामात कर सकें, जो कि एक मुल्क के सरबराह के शायान शान हो। इसके बाद आप बैरून मुल्क का सफ़र कर सकते हैं। नजीब समझ गया कि उसको वापस करने के लिए सारी इंतजामिया मुतहर्रिक और फाल हो चुकी है, इसलिए वो वापस हुआ, मगर सदारती महल की बजाय अक़वाम मुत्तहिदा के दफ्तर में चला गया। नजीब के फरार की कोशिश से पहले वाद के वजीर जनरल याकूबी और उसी वजारत की अस्करी मसूल और जिम्मेदार जनरल बाकी के जरिए मौल्लिम उमर, जो कि इसी वजारत में एक हसास इदारे का सरपरस्त था, को कत्ल करवा दिया गया। इसको कत्ल करवाने का सबब यह था कि वो नजीब के बहुत से राजों से बाखबर था। नजीब को डर था कि कहीं उसे बैनुल अक़वामी मुजरिम की हैसियत से अदालत के कटहरे में खड़ा ना किया जाए। इसी सूरत में मौल्लिम उमर नजीब के राजों को इफ्शा कर सकता था, इसीलिए उसने वक्त से ही मौल्लिम उमर को कत्ल करने का हुक्म दे दिया। इसके बाद नजीब अक़वाम मुत्तहिदा के दफ्तर में पनाह गुज़ीन हुआ और वहीं उसे हलाक कर दिया गया। 23 अप्रैल को मिल्ली शूरा यानी पार्लियामेंट का इजलास हुआ। इसमें नजीब के वो नायबीन पेश हुए जिनमें उसने चारों नायबीन को बरतरफ किया था। इजलास के सदर महमूद हबीबी ने ये अहकामात इजलास के सामने पेश किए कि जो मुकम्मल इत्तेफाक के साथ मुस्तरद कर दिए गए और नजीब के अहकामात को गैर कानूनी करार दे दिया गया। उसी रोज काबुल में अफवाह फैली हुई थी कि नजीब काबुल से बाहर चला गया है और बैनन सेवान उसे अपने साथ ले गया है, लेकिन ये अमर वाक़े नहीं था। 24 अप्रैल 1992 को जनरल बनी अजीमी के नुमाइंदों ने लोगर में हिकमत यार से मुलाकात की और 2 मुतालबे किए। पहला ये कि काबुल पर हमला न किया जाए, इससे हजारों बेगुनाह शहरियों की हलाकत का खतरा है। दूसरे, मुजाहिदीन मुत्तफ़क़ा हुकूमत तश्कील दें, हम इक़्तिदार उनके हवाले कर देंगे। हिकमत यार जानते थे कि दूसरी शर्त वो पूरी नहीं कर सकते, ना उन्हें मुजाहिद लीडरों की तरफ से किसी कार खैर की उम्मीद थी। उन्होंने जनरल अजीमी से कहा कि काबुल में बुलाए गए दोस्तम मलेशिया, मोमिन मलेशिया और अहमद शाह मसूद के मुजाहिदीन को रुखसत करें ताकि मुजाहिदीन की मुत्तफ़क़ा हुकूमत इक़्तिदार अपने हाथ रहे। अगर उनके लिए ये मुमकिन नहीं तो काबुल को मुजाहिद कमांडरों की शूरा के हवाले कर दें, जो 6 माह में सदारती इंतखाबात करवाए। इसके बाद 6 माह में मुंतखब पार्लियामेंट कायम हो। हर सूबे के कमांडर इस शूरा में अपने 2 नुमाइंदे भेजें। उबूरी इंतजामिया मौसर काम करेगी। जनरल रफ़ी ने इन बातों से इत्तफाक किया और वजारत दाखिला के कारकुनों को मुसल्ला करने के बाद हुक्म दिया कि हिकमत यार की तमाम मलेशियाओं को काबुल से निकालो, जो रुकावट बने उसे गोली से उड़ा दो। हिकमत यार का कहना था कि 26 अप्रैल तक अगर जनरल रफ़ी इन लोगों को ना निकाल सके तो वो काबुल में दाखिल होकर उन्हें खुद निकाल देंगे। 23 अप्रैल को जनरल रफ़ी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में यह कहा कि हिकमत यार के खिलाफ आज तक गलत और बेबुनियाद प्रोपेगेंडा किया गया, वो वतन दोस्त और मुजाहिद इंसान है। इस कॉन्फ्रेंस के फौरन बाद परचम और खल्क पार्टी के दरमियान ठन गई। दूसरी तरफ पुलिस और पैरामिलिट्री फोर्सेस थीं जो समझते थे कि मलेशियाओं को मुसल्लत कर दिया गया है, जबकि बेशतर पश्तो बोलने वाले सरकारी मुलाजमीन हिकमत यार की हिमायत कर रहे थे। ताजिक भी हिकमत यार की हिमायत करते हैं। इस सूरत हाल को देखकर खल्क पार्टी का सरकर्दा रहनुमा और साबिक अफगानी सदर बब्रक कारमल 25 अप्रैल 1992 को काबुल से निकलकर मजार शरीफ पहुंच गया। काबुल के शहरी नाम निहाद मलेशियाओं की लूट मार से तंग आ चुके थे। उन्होंने हिकमत यार की आमद को बाइसे बरकत जाना और पिशावर में अचानक बासी कड़ी में उबाल आया और मुजाहिद कमांडरों ने मजलिस शूरा कायम कर दी। उन्होंने हिज़्ब इस्लामी को एतमाद में लेना जरूरी ना समझा। उन्होंने काबुल को अपने हाथ में लेने का ऐलान कर दिया और अफगान वजीर खारिजा अब्दुल वकील ने भी उनकी हिमायत कर दी। हालात तेजी से खाना जंगी की समत जा रहे थे। 24 अप्रैल 1992 को दोस्तम मलेशिया के ताज़ा दस्तों ने काबुल एयरपोर्ट का कंट्रोल संभाल लिया था। उसी रोज काजी हुसैन अहमद के इसरार पर हिकमत यार और अहमद शाह मसूद के दरमियान वायरलेस पर मुज़ाकरात हुए। गुलबदीन हिकमत यार ने अहमद शाह मसूद से कहा कि मलेशिया और कम्युनिस्टों से काबुल का खाली करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उन्होंने काबुल में लूटमार और दहशतगर्दी फैला रखी है। हिकमत यार ने मसूद से यह भी कहा, तुम्हारे मुजाहिदीन मलेशिया के दिफा में कत्ल होते हैं तो तुम और अवाम को क्या जवाब दोगे? इसकी बजाय तुम पर लाजिम है कि तुम मुजाहिदीन के साथ मिलकर मलेशिया के मरकज़ों पर हमलों में हिस्सा लो। मसूद ने कहा, मैंने कोशिश की थी कि उस्ताद फरीद और उस्ताद फतेह मोहम्मद के साथ राबिता कर लूं, मगर वो हाजिर ना हुए।